آج کی کہانی ہمارے ساتھ زینب نے شیئر کی، جو ان کے ساتھ بیتی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ آج میں آپ کو اپنی ہی زندگی کا ایک ایسا پراسرار اور خوفناک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جو 2013 میں میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ کوئی افسانہ یا بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ میری اپنی سچی کہانی ہے۔ میرا نام زینب ہے اور یہ سب کچھ آج تک دل میں چھپائی بیٹھی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ اگر نہ سناؤں تو یہ بوجھ مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گا۔ یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل دھڑکے گا اور شاید رات کو اکیلے ٹرین کے بارے میں سوچنے میں بھی خوف محسوس ہوگا۔ میں لاہور کے گلبرگ علاقے میں رہتی تھی، ایک سادہ متوسط طبقے کی گھرانے کی لڑکی، لیکن بچپن سے ہی میرا دل تاریک اور پراسرار چیزوں کی طرف کھنچتا تھا۔ خوفناک کہانیاں، بھوتوں اور جنوں والی فلمیں، رات کے سناٹے میں سچی ہارر کہانیاں، یہ سب میرا شوق تھا۔ جہاں عام لوگ ڈرتے اور بھاگتے، میں وہاں کھنچی چلی جاتی۔ راتوں کو اکیلی بیٹھ کر ایسی چیزیں پڑھتی جو دوسروں کی نیندیں حرام کر دیتی۔ میرے والد کراچی میں ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتے تھے۔ اماں لاہور کی تھیں۔ شادی کے بعد اماں کو کراچی لے آئے تھے، لیکن خاندان کے رشتے لاہور سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے سال میں ہم پورا خاندان لاہور سے کراچی یا کراچی سے لاہور کا سفر کرتے، اور یہ سفر ہمیشہ ٹرین سے ہی ہوتا تھا۔ لاہور سے کراچی کا وہ طویل سفر، 24 گھنٹے کا سفر جو کراچی ایکسپریس یا بزنس کلاس سے طے ہوتا تھا۔ مجھے یہ سفر بہت اچھا لگتا تھا۔ رات کا گہرا اندھیرا، کھڑکی سے گزرتے ہوئے ویران کھیت، دور تک پھیلا ہوا سناٹا، ٹرین کے مسلسل چھن چھن کی آواز جو جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو، یہ سب مجھے ایک عجیب پراسرار سکون دیتا تھا۔ لیکن مئی 2013 میں جو کچھ ہوا، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ایک تاریک سائے تلے لا کھڑا کیا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، ہم لوگ کراچی واپس جا رہے تھے، ابو کی نوکری کی وجہ سے۔ رات کے 9 بجے لاہور سے کراچی ایکسپریس روانہ ہوئی۔ ہمارے ساتھ اماں، ابو اور چھوٹا بھائی علی تھا۔ ہم نے اے سی بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا تھا۔ ٹرین میں سوار ہوتے ہی ماحول بالکل معمول کے مطابق تھا، آس پاس کچھ اور مسافر بھی تھے۔ میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بیگ کھولا اور ایک پرانی ڈائری نکالی، جس میں نے خود کچھ خوفناک کہانیاں لکھ رکھی تھیں۔ رات کی تاریکی میں انہیں پڑھنے لگی۔ لائٹیں مدھم تھیں، باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ زینب، یہ عجیب چیزیں لکھنا چھوڑ دو، کچھ مفید پڑھا کرو، اماں نے کہا۔ اماں، یہ میرا شوق ہے، آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹرین چل پڑی اور اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا۔ پہلا حصہ بالکل نارمل گزرا۔ سامنے والی سیٹوں پر ایک خاندان بیٹھا تھا، رانا صاحب، ان کی بیوی سائمہ اور ان کے 2 چھوٹے بچے، بلال اور ہینا۔ دونوں خاندانوں میں ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں۔ بچے آپس میں کھیلنے لگے۔ علی بلال کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، عورتیں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ شام ڈھلی، رات کا کھانا کھایا، پھر سونے کی تیاری شروع ہوئی۔ ڈبے میں 3 درجے کی برتھیں تھیں، نیچے، بیچ اور اوپر۔ میں نے اوپر والی برتھ لی، ایئر بڈس لگائے اور ایک پرانی ہارر پوڈ کاسٹ سننا شروع کر دی۔ رات کی سرگوشیاں نامی ایک سیریز، جس میں رات کو ٹرینوں میں عجیب سایوں اور آوازوں کی باتیں تھیں۔ کہانی بہت خوفناک تھی، لیکن مجھے مزہ آ رہا تھا۔ کب نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک میری نیند کھلی، محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کان سے ایئر بڈس نکالے ہیں۔ آنکھیں کھولی تو وہاں ابو کھڑے تھے اور بولے، زینب، ابھی 1 گھنٹے میں کراچی پہنچ رہے ہیں، اٹھو سامان سمیٹ لو۔ میں نے نیم خوابی میں گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ابو، ابھی تو نیند آئی ہے، آپ لوگ سمیٹ لینا۔ بیٹا، تم اوپر ہو، ہمارے لیے سامان نکلنا مشکل ہے۔ ایک کام کرو، پیچھے کے ڈبے میں جا کر سو جاؤ، وہاں جو فیملی جو تھی وہ ملتان میں اتر گئی ہے، پوری جگہ خالی ہے، آدھے گھنٹے میں ہم بلا لیں گے۔
میں آدھی نیند میں اٹھی، اپنا تکیہ اٹھایا اور پیچھے کے ڈبے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں نے اس ڈبے کا دروازہ کھولا، کچھ عجیب سا لگا۔ پورا ڈبہ بالکل خالی، نہ کوئی مسافر، نہ کوئی سامان، صرف سناٹا اور ٹرین کی چھن چھن کی آواز۔ لائٹیں مدھم، باہر گہرا اندھیرا جس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور ڈبے کے شور میں ہمارا خاندان اور رانا صاحب کا خاندان نظر آ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، اتنے سارے لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے سوچا۔ پھر خیال آیا کہ شاید راستے کے اسٹیشنوں پر اتر گئے ہوں گے۔ میں ایک نچلی برتھ پر لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں آ رہی تھی۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ میری سانسوں کی آواز بھی بلند لگ رہی تھی۔ ہوا کا کوئی جھونکا نہیں، پھر بھی سردی سی لگ رہی تھی۔ کھڑکی پر اپنا عکس بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے باہر کچھ اور ہی ہو۔ تبھی مجھے لگا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، بہت ہلکے سے، نرمی سے، لیکن کچھ عجیب سا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کا جھونکا ہے۔ دوسری طرف کروٹ بدلی۔ پھر اچانک میرے کان کے بالکل قریب سرگوشی ہوئی۔ زینب! آواز بالکل میری اپنی تھی، بالکل ویسے ہی لہجہ، ویسی ہی آواز۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ برتھ کے پیچھے مدھم روشنی اور اندھیرے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بالکل میں تھی، ویسے ہی کپڑے جو میں نے پہنے تھے، ویسے ہی بال، ویسا ہی چہرہ، لیکن اس کی آنکھیں اتنی بڑی، اتنی خوفناک کہ لگ رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئیں گی، سیاہ گھڑے جیسی، جن میں کوئی پتلی نہیں، اور مسکراہٹ ایسی کہ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی مردہ مسکرا رہا ہو۔ میں چیخ بھی نہ سکی، گلے میں پھنس گئی میری آواز۔ برتھ سے کودی اور بھاگنے لگی اپنے خاندان کی طرف، لیکن پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بہت زور سے، بہت ٹھنڈا ہاتھ۔ چھوڑو مجھے! میں چیخی اور پوری طاقت سے جھٹکا دیا۔ بھاگتی ہوئی اپنے والدین کی طرف دوڑی۔ بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دوسری زینب بھی بھاگ رہی تھی، لیکن وہ دوسری سمت میں، رانا صاحب کے خاندان کی طرف۔ صرف 2 سیکنڈ میں ہی وہ وہاں پہنچ گئی، اور اچانک بلال اور حنا زور زور سے رونے لگے۔ ایسے روئے جیسے انہیں کوئی بہت شدید تکلیف ہو رہی ہو، جیسے کوئی انہیں چھو رہا ہو۔ میں ہانپتی ہوئی کانپتی ہوئی اماں کے پاس پہنچی۔ اماں! وہاں وہ ایک لڑکی تھی، بالکل میری طرح، اس کی آنکھیں، اور وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوفناک طریقے سے۔ پیچھے سے بلال اور حنا کی چیخیں بھی ابھی تک آ رہی تھی۔ ابو غصے سے بولے، کیا بکواس کر رہی ہو زینب؟ ابو سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے، وہ بالکل میری طرح تھی، لیکن اس کی آنکھیں اور مسکراہٹ بہت ہی عجیب تھی۔ بس کرو! اماں نے مجھے ڈانٹا۔ دن رات یہی ہارر کہانیاں اور فلمیں دیکھتی ہو، اب تمہیں خواب میں بھی وہی نظر آئیں گی نا؟ ہم نے کہا تھا نا یہ فضول چیزیں چھوڑ دو۔ لیکن اماں! بس ایک لفظ بھی نہیں، چپ چاپ بیٹھو اور سامان دیکھو، ابھی آدھا گھنٹہ میں کراچی آ جائے گا۔ کسی نے یقین نہیں کیا میری باتوں پر۔ رانا صاحب کے بچوں کی چیخوں کو بھی سب نے نظر انداز کر دیا، اور کہا شاید برا خواب دیکھا ہوگا۔ آخر کار ٹرین کراچی پہنچی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ جب تک اسٹیشن سے باہر نہ نکلے میرا دل ڈر سے دھڑکتا رہا، لیکن جو ہی ٹیکسی لی اور اسٹیشن سے دور ہوئے، صبح کی روشنی دیکھ کر تھوڑا سکون ملا۔ شاید واقعی زیادہ ہارر دیکھ لیا تھا، میں نے خود سے کہا، لیکن دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ گھر پہنچے، دن گزرنے لگے، ہفتے گزر گئے۔ میں آہستہ آہستہ نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید خواب تھا، اگر کوئی چیز ہوتی تو نقصان پہنچاتی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ 2 مہینے بعد ایک دن اچانک پیٹ میں سخت درد ہوا، اتنا شدید کہ میں زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ زینب کیا ہوا؟ اماں گھبرا کر دوڑی آئی۔ ابو نے ڈاکٹر بلایا۔ ڈاکٹر آیا، پورا معائنہ کیا، ٹیسٹ کیے، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ کوئی خاص مسئلہ نہیں، شاید گیس یا تناؤ کی وجہ سے ہے، یہ دوائیاں لے لے، اور وہ چلا گیا۔ لیکن درد کم نہ ہوا، میں تڑپ رہی تھی،
آخر کار نانی اماں جو لاہور سے کراچی آئی ہوئی تھی سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں۔ زینب سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ درد سے روتے ہوئے میں نے سارا واقعہ سنا دیا، ٹرین والا سارا واقعہ اور وہ لڑکی والی سب بات۔ نانی اماں کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ فوراً مجھے لے کر داتا دربار کے قریب ایک مشہور بزرگ پیر صاحب کے پاس گئیں، حضرت بابا یوسف شاہ۔ پیر صاحب نے مجھے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹی تم پر کسی سائے کا اثر ہے۔ یہ سایہ تمہارے ماضی، حال یا مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ مجھے ٹھیک نہیں پتا، لیکن جلد ہی تم کچھ دیکھنے والی ہو، کچھ محسوس کرنے والی ہو۔ یہ سن کر نانی اماں کانپ گئیں۔ پیر صاحب کوئی علاج کریں۔ دم درود کرتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ دم کیا اور ہم گھر آئے۔ آہستہ آہستہ درد کم ہوا۔ 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سب نے سوچا پیر صاحب کے دم سے ٹھیک ہوئی، لیکن مجھے اندر سے لگ رہا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا۔ کچھ مہینے بعد خواب شروع ہوئے، عجیب پراسرار خواب۔ ہر رات کوئی نہ کوئی خواب ضرور آتا، اور سب سے خوفناک بات یہ خواب حقیقت میں بدل جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک رات خواب میں دیکھا کہ اسکول کی پرنسپل شدید بیمار ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد واقعی ہاسپٹل میں وہ داخل ہوئی۔ ایک اور خواب میں پڑوسی انکل کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ تھا۔ مہینے بھر بعد واقعی وہ ہو گیا۔ میں سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ ڈراؤنا خواب بار بار آتا تھا، ہر ہفتے کم از کم 2 بار۔ اس خواب میں خود کو ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑی دیکھتی، شادی کا سرخ جوڑا پہنے، بھاری زیورات، دلہن بنی ہوئی، اور رو رہی ہوتی تھی۔ نیچے دامن میں ایک لڑکا کھڑا ہوتا، چہرہ دھندلا، وہ بھی رو رہا ہوتا۔ زینب رک جاؤ، پلیز ایسا مت کرو، وہ چیخ رہا ہوتا تھا۔ میں جواب دیتی، جو تم نے میرے ساتھ کیا ایک دن تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور جب ہوگا تو میں سب سے زیادہ خوش ہوں گی۔ اور یہ کہہ کر میں چھلانگ لگا دیتی ہوں۔ جیسے ہی گرتی ہوں جاگ جاتی ہوں، روتی ہوں، اتنا روتی ہوں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف خواب ہے، میں کیوں رو رہی ہوں، خود سے کہتی، لیکن رونا رکتا نہیں تھا۔ تبدیلیاں آنے لگی، میں چیزیں دیکھنے لگی جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کونوں میں سیاہ سائے، دھندلی شکلیں جو کبھی چلتی بھی نظر آتی۔ جب بھی کسی جگہ جاتی فوراً محسوس ہو جاتا کہ یہاں کچھ غلط ہے، نیگیٹو توانائی ہے۔ 2024 میں ایک دن آب زمزم سے وضو کیا، ہاتھ دیکھے تو کلائی پر نشانات تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے پکڑا ہو۔ وہی نشان جو 2013 کی اس رات بنے تھے جب اس دوسری زینب نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ 11 سال گزر گئے، لیکن وہ نشان ابھی تک موجود ہیں۔ مدھم ضرور ہے، لیکن غائب نہیں ہوئے۔ آج بھی وہی پہاڑ والا خواب آتا ہے ہر ہفتے۔ اب میں اتنا نہیں روتی، قبول کر لیا ہے۔ شاید وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، شاید میرا کوئی ماضی یا مستقبل۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے، کبھی گئی ہی نہیں۔ پیر صاحب کی دعاؤں نے شاید اسے خاموش یا کنٹرول میں کر دیا ہو، لیکن وہ موجود ہے، اور شاید ایک دن مجھے سب پتہ چل جائے کہ وہ کون تھی، کیوں آئی اور کیا چاہتی تھی۔ لیکن فی الحال بس اتنا جانتی ہوں کہ 2013 کی اس رات کے بعد سے میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ یہ تھی میری سچی کہانی، جو آج تک گھر والوں سے بھی مکمل شیئر نہیں کی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ ہو تو فوراً کسی بزرگ یا عالم سے مشورہ کریں، اور رات کو اکیلے سفر کرتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں۔